علامہ صاحب بہت سارے لوگ یہ ہم نے کہتے سنا ہے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. یہ گارنٹی ہمیں ایک تو کس نے دی، اور کیا حقوق اللہ معاف کروانا اتنا آسان ہے؟ اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر. بہت اچھا موضوع آپ نے چنا ہے. آپ کے ایک سوال میں 3 سوال ہیں. حقوق اللہ جو ہے وہ واجبات میں ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ، فروحات دین ہے، اور اللہ کے پاکیزہ حکم پر ہم نے گامزن رہنا ہے. حقوق اللہ میں آپ نے سوال کیا نا کہ کیا ادا نہ کریں تو اس کی معافی ہے. یہ وہ والی بات ہے، بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن وہ اللہ قہار بھی ہے. وہ اللہ قہار. بالکل. جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے. رحیم وہ ہمارے لیے ہے، رحمان عالمین کے لیے. بالکل. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. اب میں نے کبھی زندگی میں مسجد جانا ہی نہ ہو، میرا اپنا دل نہ کرے کہ میں اپنے اللہ کی پاک ذات کو سجدہ کر لوں، اور اسی امید پر جناب علی علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا تاریخی جملہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا بھی ایک گناہ ہے. بالکل. یعنی ہم امید لگا کے رکھیں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے اور وہ ادا ہی نہ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہونا ہمیں کفر کے نزدیک لے جاتا ہے. نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، نہ اللہ کے دیے ہوئے حکم سے بغاوت کرنی. کوشش کرنی ہے جتنی ہو سکے کہ اس میرے پاک اللہ کے حقوق ادا تو نہیں ہو سکتے، ہم تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. کوشش کی جا سکتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حکم کے مطابق، اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، سرکار کی شریعت کے مطابق ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ قیامت کے روز ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ کہیے گا کہ یہ دونوں جو حقوق ہیں وہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد ادا کرنے والا بھی وہی شخص ہوگا جس کے اندر خوف خدا ہوگا، جو حقوق اللہ پورے کر رہا ہوگا. جو اپنے خالق کے حقوق پورے نہیں کرے گا وہ مخلوق کے حقوق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ دونوں لازم و ملزوم کیسے بنتے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ جی علامہ صاحب. جی میرے سے سوال ہے. جی بہن، حقوق اللہ جب اللہ تعالیٰ کا جو حقوق اللہ ہے، اللہ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں. انسانوں کے حقوق العباد کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں. انسان ٹوٹلی انسان ہے، ان کے حقوق وہ حقوق العباد. بندے کی بات آ گئی تو بندہ مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی، اس میں ضروری نہیں کہ صرف مسلم، غیر مسلم بھی، اور ہمارے ساتھ جڑے، انسان کے ساتھ جڑے جتنے رشتے ہیں، ماں باپ، بیٹی بیٹا اور قریبی رشتہ دار، یہ تمام یہ حقوق العباد ہے اللہ کا حکم. اسی طرح حقوق اللہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تخلیق تو کی، پیدائش تو کی عبادت کے لیے، لیکن ساتھ اس بندے کے ذمے یہ بھی لگایا کہ تو نے زندگی ایسے گزارنی ہے، تیرے ساتھ جتنے جڑے انسان ہوں گے تو نے ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ ہے حقوق العباد. اب اگر ہم اس میں مسنگ کرتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی طرف ہمارا بالکل دھیان نہیں ہوتا، تو گویا کہ ہم اللہ کے حکم کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے حکم کی نفی کرنا، گویا جب اللہ کے حکم کی نفی کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم ایک بڑے کاز کو نقصان، اللہ کا جو مین مدعا تھا اس بندے کی تخلیق، اور اس بندے کی تخلیق کے بعد انسانیت، بندگی، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اگر ہم صرف اور صرف حقوق اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی. اب یہ علامہ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے عبادت بندے کے ذمہ لگائی، اب یہ اگنور کر دینا کہ جی اللہ رحیم ہے، نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ زکوٰۃ حج
جو جتنے چیزیں ہمارے ذمہ فرض کی گئیں ان کو ادائیگی نہ کریں، اور یا صرف ایک طرف عبادتیں فل ہوں اور دوسری طرف ہم انسانیت کو نقصان دے رہے ہوں، لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کر رہے ہوں، بچوں کی جو پرورش کی ذمہ داری ہے وہ پورا نہ ادا کر رہے ہوں، ان تمام چیزوں کو ہم اوائڈ کر رہے ہوں، تو ادھر بھی اگر ہم سستی کریں گے تو نقصان، ادھر بھی سستی کریں گے تو توازن بہت ضروری تو ہے۔ توازن بہت ضروری ہے۔ جواد صاحب یہ کہیے گا کہ حقوق العباد میں جو ہیں وہ کون سے حقوق آتے ہیں؟ اس میں کیا صرف رشتہ دار شامل ہیں یا روزمرہ کے معاملات میں ہم جن سے انٹریکشن کرتے ہیں، جن لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے، ان پر بھی کوئی ہمارے فرض یا حقوق جو ہے وہ بنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، حقوق العباد ایک بڑا ہی مفصل ٹاپک ہے۔ اگر اس کو آپ وضاحت میں چلیں گے تو جس طرح کہ آپ نے سوال کیا، رشتہ داروں کے حقوق الگ سے نکلتے ہیں، مزدوروں کے، اگر آپ سیٹھ ہیں تو مزدوروں کے حقوق ہیں، اگر آپ مالک ہیں نوکروں کے حقوق ہیں، آپ والد ہیں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد ہیں ماں باپ کے حقوق ہیں، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے، آپ نے اپنی رعایا کو دیکھنا ہے، آپ رعایا میں ہیں، آپ نے اپنے حکمرانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یعنی اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو پھر بڑی وضاحت ہے، لیکن چونکہ وقت بھی شارٹ ہے، میں نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے کہ آپ اتنا سمجھ لیں کہ بنیادی طور پہ نا دو چیزوں کو سمجھایا گیا ہے۔ نمبر ایک، اخلاقیات۔ پہلی بات کہ آپ نے اللہ کے بندوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی آپ نے کیا ان کے مشکل وقت میں آپ ان کے ساتھ چلے۔ مثال ایک بڑی پیاری حدیث پاک میں سناؤں گا، حدیث قدسی ہے، اور میں یہ ماشاءاللہ دونوں سکالرز بیٹھے ہیں، اس مفہوم کی حدیث میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہوگی، منفرد حدیث ہے۔ جی کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قیامت والے دن بندے سے پوچھے گا، کیا میرے بندے جب میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندے سے پوچھ رہا رب کائنات، بندہ کہے گا یا اللہ تو مالک کائنات، تو خالق کائنات، شفا تو دینے والا، یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میری کیا اوقات میں تیری عیادت کرنے کے لیے آؤں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ جب تیرے پڑوس میں، تیرے رشتہ داروں میں یا تیرے محلے میں فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس وقت اس کی عیادت کے لیے کرنے کیوں نہیں؟ صحیح، ٹھیک، یعنی اس حد تک بتایا گیا عیادت کی بھی اس قدر اہمیت رکھی گئی ہے۔ عیادت ہے، اس میں تکلیف کو دور کرنا ہے، اس میں کسی پریشانی کو دور کرنا، غریب آپ اس کی مدد کریں، آپ کسی کے گھر کھانا بھجوائیں، آپ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کی بیٹی کی شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی میں مدد کریں، یعنی بہت ساری تفصیلیں نکلتی ہیں۔ یعنی فرائض کی ادائیگی جو ہے اپنی جگہ ہے، نماز جو ہے ہم پہ 5 وقت فرض کی گئی ہے، لیکن اخلاق جو ہے وہ علامہ صاحب ایسے کہ ہر وقت فرض کیا گیا ہمارے دین نے، اخلاق کی فرض۔ جی اچھا ناظرین، ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپسی پر ہم نعت بھی سنیں گے۔